آج کی ہماری گفتگو کہ پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب کے ساتھ نون لیگ نے ہاتھ کر دیا، دھوکہ کر دیا اور تمام کی چھٹی ہونے والی ہے، پیغام کہیں سے آ گیا ہے۔ یہ کیا سٹوری، اس پہ گفتگو کریں گے۔ اور نون کی ضمنی انتخابات میں جیت، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اس کے کیا رموز و اسرار ہیں، کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں، اور پیپلز پارٹی بہت جلد اپوزیشن میں بیٹھنے والی ہے۔ صدر زرداری صاحب کی چھٹی بھی ہو جائے گی اور یہ اپوزیشن میں بیٹھے گی۔ کب بیٹھے گی، کیسے بیٹھے گی، اس پہ بھی گفتگو ہوگی۔ اس کے علاوہ نئی الیکشن اور نئی حکومت کی گونج، اور یہ حکومت ختم ہوگی کب ہوگی، نئے الیکشن کب ہوں گے، بالکل گونج آ چکی ہے، نئے الیکشن ہوں گے، نئی مضبوط حکومت کا قیام ہونے والا ہے، اس کے بھی سگنلز مل چکے ہیں۔ تو اس ساری انسائڈ سٹوریوں پہ باری باری گفتگو کرتے ہیں، چلتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف کہ زرداری صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، پیپل پارٹی کے ساتھ نون لیگ نے دھوکہ کر دیا۔ پی پی کو آگے کر 28ویں ترمیم میں اور نئے صوبوں کے قیام اور این ایف سی ایوارڈ، یہ 3-4 پوائنٹ ایسے ہیں جس پر پیپلز پارٹی یا زرداری صاحب اس سسٹم کا ساتھ نہیں دے رہے، اور ان کے کاندھے پہ رکھ کر نون لیگ نے گولی چلا دی ہے، اور سارا سسٹم جو اس حکومت کا ہے وہ اس وقت زرداری صاحب کے خلاف ہو گیا۔ زرداری صاحب پھنس چکے ہیں کہ 27ویں ترمیم 26ویں ترمیم یہ دونوں پیپل پارٹی سے منظور کروا لی اور ان کے معاملات تو ٹھیک ہو گئے، اور وہ جو تاحیات صدر کا استثنا، اس کے لالچ میں پیپلز پارٹی ان کے سارے معاملات طے کرنے میں مجبور بھی تھی، اور انہوں نے اہم کردار بھی ادا کیا۔ اس سے پہلے جیسے 27ویں ترمیم کرا کے اور 26ویں ترمیم جو منظور ہوئی تو مولانا اور بلاول کا بڑا رول تھا، اس میں مولانا کی چھٹی کی گئی، اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد اب پیپلز پارٹی کو بھی چھٹی دے دی گئی، ان کو بھی فارغ کر دیا گیا، اور اب کیونکہ نون لیگ کی پوزیشن مضبوط ہے اور پیپلز پارٹی مان نہیں رہی، تو اس حوالے سے ایک بڑا پیغام آیا ہے، خفیہ پیغام آیا ہے پیپلز پارٹی کے ورکرز کو کہ بہت جلد ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری آصف علی زرداری کا نہیں، کہیں اور سے آیا ہے، اور پیپلز پارٹی کے حلقوں میں یہ بات اب کافی پھیل چکی ہے، یہ گونج سنائی دیتی ہے کہ شاید جلد ہی دسمبر کے اندر اور لاسٹ جو ہے 27 دسمبر تک کھل کے یہ اعلان بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی شاید کرتے ہیں کہ ہم حکومت سے علیحدہ ہو رہے ہیں، اپوزیشن بینچوں میں بیٹھ رہے ہیں، لیکن پیغام کہیں اور سے آیا کہ نہ چھٹی کرو جی۔ یہ کلیئر پیغام آ چکا ہے، اشارہ آ چکا ہے کہ پیپلز پارٹی کی چھٹی، اور زرداری صاحب بھی استعفیٰ دے کے فارغ ہو جائیں گے، اور پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھے گی۔ اور دوسری بات، الیکشن بہت جلد نئے الیکشن ہوں گے، 2026 میں کسی وقت بھی الیکشن ہوں گے، کیونکہ زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی یہ زور لگا رہے ہیں کہ ہم این ایف سی ایوارڈ پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، نئے صوبوں کے قیام پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، صوبائی خود مختاری پر کمپرومائز نہیں کریں گے، اور 28ویں ترمیم، ان تینوں پوائنٹ پر پیپلز پارٹی ڈٹ گئی ہے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ آپ جو دل چاہے کرو، ہم اپوزیشن بیٹھیں گے، اور 26 میں آپ الیکشن کرا لیں، 26 تک اسے
کا ویسے مڈ ٹرم ہوگا. میرے پچھلے چینل کے اندر میں نے کہا تھا کہ یہ حکومت زیادہ سے زیادہ 26-27 تک چلے گی اور وہ ثابت ہوتا جا رہا ہے. اب پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ اوپر کاٹے جا رہے ہیں کہ بہت ہو گیا جی ہوں تسی جناب سائڈ تے ہو تو اسے بڑا نوازیا. اور یہ جو نئے الیکشن ہوئے ہیں یہ جو آپ کے اللہ بھلا کرے ضمنی الیکشنز میں نون لیگ کلین سویپ کر گئی ہے اور بڑے مٹھائیاں اور وہ کیا کہ فتح کے گیت گائے جا رہے ہیں. اور یہ عوام کو بھی پتہ ہے کہ اس الیکشن کے اندر دھاندلی کو تو سائڈ پہ رکھیں کہ عوامی کوئی اس کے اندر دلچسپی نہیں تھی. عوام نے اس میں دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا. ٹرن آؤٹ شروع میں تو بلکہ شام تک تو 5% رہا ہے اور یہ بھی حکومتی بیانیے کی ہار ہے کہ یہ بڑی پاپولر ہو گئی ہے. خصوصاً پنجاب میں مریم نواز کا جناب سکہ بول رہا ہے, ان کا جناب طوطی بول رہا ہے, لیکن عوام نکلی ہی نہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور یہاں تک کہ بھی مقابلے میں کوئی نہیں ہے. پیپلز پارٹی پی ٹی آئی نے تو سوائے کے پی کے میں کہیں بھی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا. صرف 2 سیٹوں پر ایک حماد اظہر میاں محمد اظہر کی جو سیٹ خالی ہوئی تھی, حماد اظہر کے والد صاحب, اور ایک عمر ایوب صاحب کی ہری پور میں جو سیٹ اس پہ اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں. ادروائز کہیں بھی پی ٹی آئی کا امیدوار نہیں تھا. ٹوٹلی اس سسٹم نے سیٹنگ کر کے اپنے ہی نون لیگ کے امیدوار جتوائے ہیں. لیکن عوامی جو دلچسپی تھی سلیکشن میں نہیں تھی. یہاں تک کہ سارا سسٹم الیکشن کمشنر, ڈی سی, انتظامیہ, ضلع انتظامیہ کی تمام کاوشوں کے باوجود ضلع انتظامیہ کو مساجد میں اعلان کروانے پڑے. خیر جیت گئی اور انہوں نے فتح کے جشن بھی منانے شروع کر دیے. لیکن عوام تو سمجھتی ہے نا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اب وہ آقا آپ سمجھ رہے ہیں کون ہو سکتے ہیں, یہ سب ان کا کرم تھا. جیت گئی. اب مضبوط نون لیگ کی پوزیشن ہے, پیپل پارٹی سے زیادہ سٹرانگ ہو گئی ہے. اور اب یہ سسٹم اور پیپلز پارٹی کے مابین ایک لڑائی ہو چکی ہے 28ویں ترمیم پر, این ایف سی ایوارڈ پر, نئے صوبوں کا قیام میں, صوبائی خود مختاری. اور اس میں نون لیگ نے فائدہ اٹھایا ہے. زرداری کو آگے لگا کے آپ پیچھے ہٹ گئے. اور اب یہ گونج, یہ بازگشت سنائی دے رہی ہے کہ شاید 27 نومبر تک پیپل پارٹی جب اپوزیشن میں بیٹھ جائے گی, اور پی ٹی آئی تو احتجاج کر ہی رہی. آج اڈی آلہ میں بہت بڑا پی ٹی آئی کے ورکرز نے احتجاج کیا ہے اور کافی تعداد میں ورکرز تھے. اور کوئی ایسی وہ کیا کہتے ہیں ٹکراؤ کی یا انتشار کی یا لڑائی کی کوئی خبر نہیں آئی ہے. پولیس نے بھی ہاتھ تھوڑا رکھا ہے اور پی ٹی آئی کے ورکرز میں, لیکن ان کا جو پاور شو تھا وہ کافی سٹرانگ تھا. یہ بھی کچھ ایلیمنٹس ہیں. تو اب جیسے ہی یہ زرداری صاحب استعفیٰ دیتے ہیں, یہ پیپل پارٹی اپوزیشن میں بیٹھتی ہے, تو 2026 میں کسی وقت بھی نیا الیکشن ہوگا. اب یہ تمام سسٹم کا تقاضا ہے. اور جو ہے نا وہ آقا یا وہ طاقتیں وہ بھی دیکھ چکی ہے کہ یہ نئے ابھی ضمنی الیکشن میں ہم نے کیا کچھ کیا ہے, یا کس طرح عوام نے
نون لیگ کو نظر انداز کیا ہے. دوسرے لفظوں میں جنہوں نے ووٹ پائے ہون جنہوں نے تو انہوں نے پتا ہی ہوگا نا وہ جڑے گڈی چ دھکا دے کے چڑھا دے نے. تو لہذا معاملہ ساڑے ہو گئے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم 27ویں آئینی ترمیم بھی ہو گئی ہے. وہ جو جوڈیشل آئینی بینچ اور آئینی عدالت میں بن چکی ہے. اور جناب وہ اپنی مرضی کے وہ ججز کا جو تبادلہ تھا وہ بھی انہوں نے اپنی مرضی کے جج بھی لے ہیں. الیکشن کمیشن بھی ہے. ہر چیز ہمارا اپنا ہے. تو ہوں پھر اسی کانوں رولا پائیے عوام دے وچ پھر الیکشن کرا دینے ہیں. معاملات وہ فیلڈ مارشل صاحب کو تاحیات استثنا بھی مل گیا ہے اور وہ چیف آف ڈیفینس فورسز بھی بن گئے ہیں. ہوں رہ کی گیا جی ہون دیو پھر دیکھاں گے. اب یہاں آ کے جو نیا الیکشن اور نئی حکومت آپ کو بتا رہا ہوں بہت مضبوط 2/3 اکثریت والی ہوگی. اس کے اندر 2 رائے سیاسی جو اکابرین ہیں جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں جو نقاد ہیں وہ کہہ رہے ہیں جن سیاسی جو تجزیہ نگار ہیں کہ 2 سسٹم بنتے ہوئے نظر آ رہے. ایک تو کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین کہیں کمپرومائز ہو گیا ہے. ایک تو الیکشن انہوں نے بالکل بائیکاٹ کیا ہے. دوسرا عمران خان کو ریلیف میں ملنا شروع ہو گیا ہے مختلف عدالتوں سے. آپ زیادہ لمبی بات کریں گے تو ذرا ویڈیو لمبی ہو جائے گی کہ ان کی سزاؤں کو روک دیا گیا ہے. آج ہریانہ میں بھی انہوں نے بھرپور شو کیا ہے اپنا پاور ورکرز گئے ہیں اور نعرے بازی ہوئی ہے الٹ بازی ہوئی ہے لیکن ٹکراؤ نہیں ہوا توڑ پھوڑ لڑائی نہیں ہوئی لاٹھی چارج نہیں ہوا آنسو گیس وغیرہ وغیرہ شیلنگ کچھ بھی نہیں ہوا گولی نہیں چلی نہ گولی نہ بولی. تو دور سے کہیں ایک یہ ذہن میں گمان آ رہا ہے کہ شاید کوئی تھوڑی بہت تارا رڑ گئی ہیں کہ کمپرومائز ہو چکا ہے کیونکہ سسٹم نے تو اپنا جڑا وہ سسٹم ہے پاکستان کی سیاست کا اس حکومت کا حکمرانی کا انہوں نے تو اپنے معاملات سارے کر لیے اپنے طے کر لیے ہیں اور 28ویں ترمیم رہتی ہے وہ بھی ہو جائے گی. تو حکومت نئی بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اس سے پہلے نئے الیکشن ہوں گے اور اب پی ٹی آئی کو ریلیف کے ساتھ ساتھ انٹر الیکشن یا ان کو نشان بھی مل جائے اور ایسا ایسا اگر پی ٹی آئی کے معاملات ٹھیک ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے سزاؤں کے حوالے سے اور ریلیف کے حوالے سے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کہیں نہ کہیں کوئی رابطے کوئی ضابطے اور کوئی کمپرومائز سسٹم ہوا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اگلی حکومت اگر عوامی رائے لی جائے اور صحیح الیکشن کیا جائے غیر جانبدار الیکشن ہو تو سب کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی بھاری اکثریت سے جیتے گی. اور اسی وجہ سے سہیل آفریدی کی ملاقات نہیں عمران خان سے کرائی جا رہی تھی اور ابھی مزید نہیں کرائی جا. آج ان کے فیملی اور دیگر لوگوں کی ملاقات کا دن تھا اور اڈیالہ کافی رونق اور ہلچل اور جو عوام جو کارکنان اور عوام کا جوش و خروش ولولہ وہ دیدنی تھا. اور ایک یہ خبر بھی ہے کہ 28ویں ترمیم منظور ہونے کے بعد سہیل آفریدی کی بھی ملاقات کرا دی جائے گی. یہ کچھ سہیل آفریدی اور خان کی ملاقات کے درمیان کچھ رکاوٹیں ہیں جن میں ایک رکاوٹ 28ویں ترمیم بھی ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا ملاقات بھی ہو جائے گی اور اگلا سیٹ اپ سارا بن جائے گا. یہ تھا ایک نظریہ ایک خیال جو نقاد سیاسی نقاد بیان کر رہے ہیں جن کا اپنا خیال ہے جن کی رائے ہے. بڑے مشہوروں کو میں نے سنا ہے ان سے باتیں کرتے ہوئے. دوسرا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ نہ ملے تو پھر نون لیگ کو لے آیا جائے گا 2/3 اکثریت کے ساتھ جیسا کہ باؤ جی چاندے نے
پھر یہ ہوگا آصف علی زرداری تو چھٹی کر جائیں گے، پیپلز پارٹی آلریڈی آ جائے گی اپوزیشن میں، وہ تمام شاید وزارتیں اور حکومتیں بھی چھوڑ دے، لیکن وفاق میں وزارتیں نہیں ہیں، وہ اپوزیشن میں آئے گی۔ مولانا صاحب کی تو ویسے ہی چھٹی ہو چکی ہے، ان کو ہی پتہ ہے، وہ بھی آج کل مخالف ہوئے ہیں۔ علماء حکومت کے خلاف ہیں، وکلا خلاف ہیں، کراچی والے واقعات آپ کے سامنے ہیں، ججز استعفے دے رہے ہیں، اور آزاد جو جج ہیں، جو حکومت کے جج نہیں ہوئے، استعفے دے کے اب وکیلوں کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ ادھر سے پی ٹی آئی نے بھی احتجاج پہ احتجاج کر رہی ہے۔ تو نون لیگ کو اکثریت کے ساتھ نئے الیکشن کرا کے ان کو شاید اس اگلی ٹرم میں بھاری اکثریت دے کے اس کی حکومت بنائی جائے، تاکہ پھر ان چھوٹی موٹی یہ جو 8-7 ٹانگا پارٹیوں کی بنا کے حکومت بنائی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ کو پرابلم تھے اور عوام کو بھی تھے اور سارے سسٹم کو بھی، اس سے جان چھٹ جائے گی۔ لیکن ایک بات طے ہے، بھاری اکثریت کے ساتھ نون لیگ کی حکومت آئے یا پی ٹی آئی کی آئے، پیپلز پارٹی کی نہیں ہوگی، باقی جماعتیں چھوٹی ہیں۔ جو حکومت بھی آئی، چاہے پی ٹی آئی کی ہو چاہے وہ نون لیگ کی ہو، وہ بھاری اکثریت کے ساتھ آئے گی، اس کو کیا کہتے ہیں 2/3 اکثریت کے ساتھ وہ حکومت آئے گی، اور پھر پورا نظام سیٹ ہو جائے گا۔ کیونکہ اس حکومت سے جب سے بنی ہے کوئی مثبت نتائج نہیں ثابت ہوئے، نہ اسٹیبلشمنٹ کو اس سے حاصل ہوئے جو ان کا ٹارگیٹ تھا وہ حاصل نہیں ہو سکا، نہ امریکہ اور اس کے یورپ اور اتحادیوں کا، اور یہاں تک بھی امریکہ نے بھی اپنے تمام معاملات فیلڈ مارشل اور شہباز شریف سے تقریباً پورے کرا لیے ہے۔ ابراہم اکارڈ میں پاکستان کا اہم کردار ہوگا۔ ابھی فیلڈ مارشل کی ملاقات محمد بن سلمان سے، ان کا چیف بھی پاکستان کے دورے پہ آ چکا ہے، اور پاکستان نے شاید غالباً اور یقیناً خبریں آ رہی ہیں کہ ابراہم اکارڈ میں اپنا ووٹ دے دیا ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان کی فوج غزہ میں جائے گی اور اسرائیل کی حفاظت کے لیے دوسرے لفظوں میں جائے گی، اور تاکہ اسرائیل کو حماس سے یا دیگر تنظیموں سے کوئی خطرہ نہ ہو، کیونکہ پاکستان نے ان کو غیر مسلح کرنا ہے، حماس کو اور دیگر جہادی تنظیموں کو۔ تو اس طرح امریکہ بھی اپنے معاملات سارے طے کرا چکا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی سارے معاملات جب طے ہو چکے ہیں، کام انہوں نے ہو گئے ہیں، تو پھر حکومت بھی ان کے جو معیار تھا، جو اندازہ تھا، جو تخمینہ تھا، اس کے مطابق نہیں چل سکی، اور عوام کے اندر بھی اس حکومت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی پذیرا نہیں ہے، غیر مقبول حکومت ہے اور ناکام حکومت ہے۔ تو اس واسطے فیصلہ ہو گیا ہے کہ 2026 کے اندر نئے الیکشن کرائے جائیں۔